ویلکم بیک. ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک بڑی زبردست صورتحال پیدا ہوئی جب جیسے سردار اعجاز کے سامنے کیس لگا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سمری بھیجی جائے, وزیر اعظم کو پوچھا جائے کہ وفد کا خرچہ کون دے گا. کیس کچھ اور نوعیت کا تھا. اس کے جو ریمارکس آئے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر سمری لیٹ پہنچتی ہے وزیر اعظم کو تو اس پہ پی ٹی آئی لکھ دیں جلدی پہنچ جائے گی. تو یہ ریمارکس جو ہے وہ کیا پتہ دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک معزز جج صاحب کے یہ ریمارکس ہیں اور اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے میننگ فل ہوتے ہیں. اب میرے خیال میں کچھ سوال کرنے سے زیادہ میں سلمان علی صاحب سے جاننا چاہوں گا آپ نے کیا عرض کیا؟ میں اس کے اوپر جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ججز کے اوپر جانے سے پہلے صرف ایک دو چیزیں ویری کوئکلی. گارجین کے اور باقی انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کیا گیا ہے اسی میسیکر کے سلسلے کے اندر. گارجین نے رپورٹ کیا تھا کہ ان کے پاس جو آفیشیل سورسز نے ان کو رپورٹ کیا اس کے اندر 17 سویلین کیجولٹیز ہیں. جو پی ٹی آئی کا اپنا سٹینس ہے اس کے اندر وہ 12 کہہ رہے ہیں. سلمان حیدر میرے بھائی نے اگر وہ گارجین کا آرٹیکل پڑھا ہو تو اس کے اندر انہوں نے خود کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کنفرم رپورٹس نہیں ہیں. تو یہ تو ہوگی پہلی بات. امتیاز گل صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے وہ بوٹ پالشوں کا اور یہ والی جو نیریٹو تھی وہ خان صاحب سے سنی تھی. معذرت کے ساتھ خان صاحب خود بھی اسی بوٹ پالش کی ریس میں اول آنا چاہتے ہیں. ان کا دکھ یہ ہے کہ مجھے کندھے سے اتار کے ان کو کیوں بٹھایا ہے. ان کا دکھ یہ نہیں ہے کہ مجھے نکال کیوں دیا گیا. ان کا دکھ یہ ہے کہ مجھے اتار کے انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے دوبارہ ڈیل کیوں کر لیے. اور وہ ابھی بھی کوشش اسی طریقے کے اندر اسی چکر میں کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے واپس بوٹ پالش کر کے سیاست کے اندر کسی طریقے سے ان ہو جائیں, جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہا. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن, جو آپ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ انگریزی میں ہم ایک جو ہے نا سینگ پڑھا کرتے تھے کہ when a clown moves into the palace he doesn't become a king, the palace becomes a circus. So this is the circus جو میں آپ سے ہمیشہ پروگرامز کے اندر جو ہے نا وہ گفتگو کیا کرتا ہوں یا بات کیا کرتا ہوں کہ جب آپ چاروں سمت کے اندر دوڑنا شروع کریں گے, ہر کوئی اپنی بات کہنا شروع کرے گا, تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سو از دا کیس ود یور ججز اینڈ یور جوڈیشری. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جن کو وہ کام کرنے چاہیے, یہ کوئی اب کوئی ججز والا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے دینے والا کہ جی آپ فائل کے اوپر پی ٹی آئی لکھ دیں تو وزیر اعظم اس کا چننا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو اب جو ججز کا ٹرو ٹیلنٹ پول ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. سیاست ابھی جوڈیشری میں سے تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ کے اوپر جو ہوئی ہے یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہمارے دوست بہت زیادہ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں یا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا. جس کا جب جو کام ہوگا وہ کرنے لگے گا تو آپ کو اس کی نالائکیاں پتہ لگیں گی. فار ایگزامپل یہ جو ابھی 3 دن پہلے پورا دھرنا چل رہا تھا, اس میں جو یہ لوگ پورے ڈی چوک تک پہنچے ہیں, یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹ اتنا والیٹائل تھا یا اتنا اگریسو تھا تو آپ اس کو پہلے ڈیفیوز کرتے یا شہر سے باہر ڈیفیوز کرتے. تو گورنمنٹ بھی نالائکی کی ایک معراج کے اوپر ہے. تو یہ نالائکی آپ کو اکراس دا بورڈ تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ صرف ریمارکس تک نہ رہیں کہ انہوں نے کیا بات کر دی, عذرائے تفنن انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے سیریس نوٹ کے اوپر یہ بات کی. اب دیکھیں ججز کی بات کہی ہوئی ریمارکس نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ججز کا رویہ اور یہ ہمارے ججز کی سیریسنس ہے ٹورڈز اے ویری سیریس ایشو. اب عافیہ صدیقی کے پیچھے جو ان کے لواحقین اتنے عرصے سے جنگ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو علم اٹھایا ہوا ہے ان کی رہائی کا, ان کے دل کے اوپر جب اس قسم کا رویہ ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے ہو, جوڈیشری کی طرف سے ہو یا باقی آپ کے جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو یقیناً تکلیف تو پھر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ظاہر ہے بات ہو رہی ہے ان محسوسات کی جو اس ملک کا وہ طبقہ جسے دانشمند طبقہ کہا جاتا ہے وہ سمجھ رہا ہے. لیکن میں تھوڑا سا مطیع اللہ جان کے حوالے سے سینئر صحافی ہیں اور عیسیٰ نقوی آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے آج پھر جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ معطل کیا گیا کورٹ میں. گزشتہ روز 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا, جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا جو کمزور سکرپٹ ہے اور بے بنیاد قسم کی ایف آئی آر جس کا آپ نے ابتدا میں بڑے خوبصورت انداز میں حوالہ بھی دیا اور اس کا ذکر بھی کیا, اب میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو واضح ہو چکا, رانا ثناء اللہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر جو درج کی, کیا ہم یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اچھا میں آغاز میں دیکھیں آبویسلی ہیٹ آف دا مومنٹ لاسٹ میرا خیال ہے سیگمنٹ میں جو میں نے کی بات وہ بہت ہی زیادہ ناگوار گزری ہمارے کچھ کولیگز کو. تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کی ان فیلنگز کو ہرٹ کروں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو وہ اپنے اس پہ قائم رہے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا, بس میرا کہنے کا انداز مختلف تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ثابت کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اچھا اب یہ کیجولٹیز جو ہے نا انگریزی میں جو ایکسپریشن یوز ہوتا ہے یہ ڈیتھس کے لیے نہیں ہوتا. یہ ایونٹ میں کچھ بھی ہو جائے کیجولٹی ہی کہلاتی ہے. اگر آپ زخمی بھی ہو گئے ہیں, ٹانگ پہ بھی لگ گیا تو 17-12 کا فرق. آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈیز نمبر رائٹ ناؤ فرینکلی اسپیکنگ. میں آئی ایم ناٹ این آئی وٹنس,
میں وہاں پر اسپاٹ میں موجود نہیں تھا. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات ضرور کی ہے. نمبر ایگزیجریٹڈ ظاہر ہے کہ چل رہا ہوگا, کہیں پر بالکل ہی اس کو ٹون ڈاؤن کر کے بالکل کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, لیکن 12 کا مطلب تو وہ ظاہر ہے کہ اب وہ تو پی ٹی آئی ثابت کرے گی, بتائے گی. وہ آپ انٹرنیشنل تو کہتے ہیں نا کہ CNN جو ثابت فگر دے رہے ہیں آپ تو جہاں تک متی اللہ جان صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں متی اللہ جان جو ہیں وہ انہوں نے جو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تھا. تو کیا مقدمہ جو ہے وہ پیکا کا کرنا ہے, آپ نے فیک نیوز کا کرنا ہے؟ بھائی وزیر اطلاعات, وزیر انفارمیشن کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے میرے ملک میں, مدعی بنے, چارج شیٹ دیں, عدالت میں ثابت کریں, سزا دلوائیں, پابندی لگوا دیں, قانون قاعدہ کوئی چیز موجود ہونی چاہیے نا. صحیح. یہ اب آپ جب اس قسم کا مقدمہ بنائیں گے تو آپ بتائیں برطانوی پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کے متعلق, مطیع اللہ جان کے متعلق, یہاں پر یورپین یونین کی سفیر جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا, اب یورپین یونین آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کو وہاں سے ملتا ہے, آپ کی 10 ارب یورو سے زیادہ کی درآمدات ہے, وہ اس کی مرہون منت ہیں. آپ کیوں ڈیمیج کرتے ہیں اس ملک کی ان چیزوں کو؟ کینیڈا میں آواز اٹھ رہی ہے, آسٹریلین پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے, کچھ دنوں میں کہیں اور بات شروع ہو جائے گی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 31 دسمبر کو جب سال ختم ہوگا اس کے بعد مختلف رپورٹس آتی ہیں ممالک کے متعلق, انڈیکس آتے ہیں, آپ کہیں رینکنگ میں کہیں سے اٹھا کر کہیں ڈال دیے جائیں گے, ان واقعات کا تذکرہ ہوگا, کہیں آپ کو اتھارٹیرین رجیم میں ڈال دیا جائے گا, کہیں پر آپ کو کچھ کہہ دیا جائے گا. یہ کہہ دینا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اتھارٹیرین رجیم ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم جمہوری نہیں ہیں, کیا فرق پڑتا ہے اگر حکومت الیکٹڈ نہیں. فرق پڑتا ہے, اب کسی کو نہ پڑتا ہو, ہمیں پڑتا ہے, ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمیں پڑتا ہے فرق اس امپریشن سے بھی جو ہمارا ہے پوری دنیا میں اور جو آگے جا کر بننا ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آج آپ جی ٹو جی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں نے پاکستان کے 3 سے 4 انتہائی اہم دارالحکومتوں میں بیٹھے ہوئے سفیروں سے بات کی ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بعد کیا آپ وداؤٹ پراپر فائر فائٹنگ یا پروو کیے بغیر اپنا پوائنٹ آف ویو تھرو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ڈپلومیٹک انکلیو سے بلا کر ان کو بریفنگ دیے بغیر کیا آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ آپ جس ملک میں ہیں یہاں کے وزیر خارجہ دورہ کریں؟ انہوں نے کہا 5 سال بھی نہیں کر سکتے. انویسٹمنٹ لانی ہے آپ نے, اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایٹ آل. دیکھیں پی ٹی آئی اپنی حرکتوں میں اتنی بچگانہ چیزیں کر جاتی ہے. اس سارے فیاسکو میں مجھے ایک بات بتائیں, 7 دن پہلے قانون کہتا ہے کہ آپ نے ایک درخواست دینی ہے, چٹھی لکھنی ہے ڈپٹی کمشنر کے نام کہ ہمیں اجازت چاہیے. 13 نومبر کو آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے ایسی کوئی درخواست دی؟ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. میں نے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ویئر از یور اپلیکیشن, کہ آپ سٹ ان کرنا چاہتے ہیں, فلاں مقام پر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے کاغذ پورے کیے؟ نہیں کیے. کچھ چیزیں تو آپ کے پاس, آپ کے اینڈ کے اوپر آپ دیکھیں نا. پھر جب آپ وہاں سے نکلے ہیں, آپ نے ڈی چوک کا کال دیا ہے, درمیان میں یہ سنجانی والی جو آپشن آئی ہے, دیکھیں حکومت کی کیا غلطی ہے. فرام پوائنٹ 1 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چڑیا پر نہیں مارے گی, اٹھک کراس نہیں کرنے دیں گے, فلاں جگہ لاک ڈاؤن لگا دیں گے. بھائی ڈو اٹ رائٹ دیر اینڈ دین. کہ بھئی آپ کو سنجانی کا مقام ایئرپورٹ کے پاس کسی بڑے پلاٹ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ چکری کے پاس دے دیں گے. کچھ تو کہیں. حکومتیں چلانے کے لیے ریاست کار ریاست, یہ کوئی یعنی کریانے کی دکان نہیں لوگ ایسے چلاتے جیسے آپ ملک چلا رہے ہیں. یعنی وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, وہ اپلائی بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. ادھر سے حکومت کا کام یہ ہے, ریاست کا کام کہ آپ سرے سے کہیں کہ ہم چڑیا کو پر نہیں مارنے دیں گے, تم خیبر پختونخوا والے ہو, تم خیبر پختونخوا میں رہو, یہ یہاں علاج کروانے آتے ہیں. یہ کون سی باتیں کر رہی ہیں؟ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی, آپ یہ یہ عجیب و غریب قسم کا کام ہے آپ کا. یعنی کہ یہ آپ کو سنجانی آفر کرنا چاہیے تھا رائٹ دیر اینڈ دین وین دے اناؤنسڈ کہ ہم آ رہے ہیں. آپ سنجانی اناؤنس کر دیتے. اگر اس کے بعد ضد کرتے, یہی میڈیا ہوتا ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا کہ جب حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے اور اس کے لیے ایک ریزن موجود ہے کہ ایک فورن ڈگنیٹری پاکستان آ رہی ہے, بٹ ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے جیت کے دکھانا ہے. دیٹس یہ اس ملک کی جڑوں کو کھا رہی ہے یہ چیز. اور ہمارے حکمران اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, حکومت میں بیٹھے ہوئے نہیں سمجھتے اس بات کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس کا خمیازہ جو ہے وہ سینئر صحافی یا وہ صحافی جو بولتا ہے, جو سچ بولتا ہے, وہ کیوں بھگت رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلمان حیدر, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مطیع اللہ جان پہ جو ایف آئی آر ہے وہ بے بنیاد ہے,
اور غلط جو ہے ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب ایک واحد آواز ابھی تک جو ہے اس طرح سے سامنے آئی ہے, ان کی ایک بولڈ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کھل کر, کیا وہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کو, وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو, یا ایون کہ وزیر اعظم کو یہ بات سمجھا پائیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہم نے رانا ثناءاللہ صاحب پہلے نہیں ہیں, ان کے بعد ہمارے پاس جو لاہور میں خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا, میرے پاس لاشوں کی رپورٹس بھی, انہوں نے تصدیق بھی کی ہے. اور یہ سب باتیں منوانے کی نہیں ہے سر. پھر بتا رہا ہوں, اس کو حکومت اور اپوزیشن والے پیرائک پہ اندر ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. یہ کسی کی جیت کسی کی فتح نہیں ہے. یہ معاملہ اس کے بعد اس سے آگے شروع ہونا ہے جا کے. یہ پاکستان کی شکست ہے ہر لحاظ سے. اگر ریاست کہیں سے بھی یہ سمجھتی ہے, کہیں سے بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے فتح حاصل کر لیا, تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ریاست کی. ماشاءاللہ آدھی رات کو پی ٹی وی لے کے عطا تارڑ صاحب وہی بولتے ہیں جو ان کو کہا گیا ہوتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا ہوتا بلا فصل, بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں ان کے. وہ پی ٹی وی میں وہ رات کو آ کے کہتے ہیں دیکھے کہیں کوئی گولی کا خول نظر آ رہا ہے, کوئی بلڈ نظر آ رہا ہے. تم نے کام اتنی صفائی سے کیا یار کہ تم یہ اس دعوے پہ ہو گئے. سیم وہی دعویٰ محسن نقوی صاحب بھی کرتے ہیں. پھر اگلے دن کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے کہ ہمارا بوجھ ہمارے اوپر سے کم ہو جائے. وزیر اعظم صاحب ایک عدد خطاب کے اندر کابینہ کے بولتے کہ ہمیں تمام معاملات کے اندر آرمی چیف صاحب کی بھرپور معاونت حاصل تھی. وہی ہمارا یکجان دو کالب, وہ جو ہمیشہ ماشاءاللہ وہ سارے جملے بولتے ہیں. تو اب میرے پاس تو اس کی سر اگزامپلس ہی ہے نا. بس میں اور آپ نے, سلمان انیس نے, عیسیٰ نقوی نے, ہم سب نے بس بچتے بچاتے سے گزرنا ہے نا. جو نہیں بچ سکے, جو محتاط, جو اتنے محتاط نہیں رہے, جنہوں نے کہا کہ ہماری بات ہے, جو ہم اپنے اندر جھانکے تو رات کو سوئیں تو کم از کم تھوڑے مطمئن نظر آئیں. تو اس میں موتی اللہ کیوں, حامد میر کیوں نہیں, اس میں اسد طور کیوں نہیں, اس میں ابصار عالم کیوں نہیں, اس میں عمران ریاض کیوں نہیں. یہ سب نہ سب کسی کو 9 کسی کا 6 نظر آ رہا تھا نا. ان کو ان کے کیسز میں ڈالو یار, بس اتنی سی بات ہے. یہ رانا صاحب نے کس کو کیا کنونس کرنا ہے, جن کی جو ڈیوٹی, بھائی وزیر اطلاعات نے اگر یہ بولنا نہیں تو اس کی کیا ڈیوٹی ہے, وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس پرفارمنس تو کبھی نہیں بتائی. یقیناً اب جو ہے وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے. لیکن اب سلمان انیس آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے ابھی عیسیٰ نے بھی ذکر کیا کہ مختلف پارلیمنٹ انٹرنیشنلی, یعنی کینیڈا میں ہم بات کریں, یو کے ڈفرینٹ پارلیمنٹس میں بھی ان کے قراردادیں جو ہے وہ لائی گئی. مطیع اللہ جان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اور اس صورتحال پولیٹکس سے ہٹ کر یہ صحافیوں پہ جو گرایا جاتا ہے بم, اس طرح کی صورت وہ بولے کیوں ہیں؟ ایک تو اس پہ ذرا بتا دیجیے گا, اس پہ حکومت کو آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قراردادیں پاس کی گئی اس میں یہ پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں رکھتے, کوئی ایک صحافی ہیں, ایک جرنلسٹ ہے, وہ بات کر رہے ہیں. کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسی قرارداد بھی لائی جائے گی جیسے 2 اسمبلیوں میں یہ قراردادیں لائی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کرو, تو کیا مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی قرارداد ممکن ہو پائے گی اس ملک میں؟ اس پہ جی بہت سارے ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں گائے بگائے. حامد میر صاحب ہو گئے, طلعت حسین صاحب ہو گئے, عالم ہو گئے, یا آپ ابھی دور حاضر کے جتنے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں, سب کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جرنلسٹ کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب اس قسم کا کوئی اکرنس ہوتی ہے تو ہم پھر وہی پروگراموں کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. پریکٹیکلی ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آپ کو جرنلسٹ بینگ اے جرنلسٹ اندازہ ہوگا کہ پھر دین یو ہیو ٹو فیس دا ہیٹ یور سیلف. اب پابند سلاسل تو مطیع اللہ جان صاحب ہی ہیں, وہ سچ کی تلاش میں تھے, وہ سچ کے قریب پہنچ گئے تھے یا نہیں تھے, یا وہ بہگ گئے تھے. اب یہ باتیں تو وہی بتا سکیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کی انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں, ہمارا جو صحافتی برادری کے ساتھ جو جتنا بھی انٹریکشن رہا ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے, ایک بیانیہ چھوٹا سا دے کے اس کے بعد وہ اس سے زیادہ آگے پرسو نہیں کرتے. کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا ایس او پی بنائیں یا ایسا کوئی عمل بنایا جائے ایٹ لیسٹ جرنلسٹ کے اینڈ کے اوپر. سلمان حیدر صاحب بات کریں کہ جی صحافی سچ بولتا ہے لیکن جو میڈیا اونر ہے وہ اس کو چلاتا نہیں ہے. تو اب ود دی ایمرجنس آف ڈیجیٹل میڈیا میرا خیال ہے بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو بالکل حق سچ کی بات کرتے ہیں اور فیکچولی اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں اور وہ آزاد ہے بولنے. چلیں, اور آپ ان کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں وقت ختم ہو گیا. بالکل صحیح, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ماحول بدل گیا ہے, اب صورتحال بدل گئی ہے, اس کے مطابق جو ہے پالیسیز بنائی جائیں. اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.